ہو کہ جو ایشور کے نام پر قربان ہو جائے وہ بہت بڑی ہے سچی ساوتری۔ ہم اپنی بیٹیوں کو برقعے میں رکھتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اسی سے کام نہیں چلے گا۔ کہا پتہ تمہارے گھر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، لیکن تمہارے گھر کے اندر جو دولت اور رزق جاتی ہے وہ حرام کمائی کی جاتی۔ کہا کہ ہمارے کنٹری کے اندر چلے جاؤ، کسی بھی گھر کے اندر کوئی بھی بندہ حرام کمائی نہیں کرتا۔ کہا کہ تمہاری گاڑی میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ تمہاری دکانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے کیا دی ہے، لیکن اس دکان کے اندر بے ایمانی ہوتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اپنے غلط مال کو غلط طریقے پر بیچتے ہو۔ ہم ویسٹرن کنٹری کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم مر جائیں گے لیکن اگر کسی مال میں کوئی کھوٹ ہوگا، کوئی غلطی ہوگی، کمی ہوگی تو کسٹمر کو بتائیں گے کہ اس مال کے اندر، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دیکھ کر کے لیجئے۔ کہا کہ تمہارے بچے جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمارے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ اور اسلام میں ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے، تم لوگ وعدہ کرتے ہو تو پورا نہیں کرتے ہو۔ اور ہم لوگ نوکر نہیں رکھتے۔ نوکر، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا کام خود سے کیا کرو۔ محمد خود سے جوتا، اپنا چپل صاف کر لیتے تھے، اپنا چپل بھی سی لیتے تھے، اپنے کپڑے خود سے دھوتے تھے محمد رسول اللہ۔ کہا کہ تم لوگ عمل کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو۔ ہم لوگ عمل کرتے۔ ہمارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھیے، برطانیہ میں دیکھیے، یورپ میں دیکھو مسلمانوں، کتنا بڑا ادیوگ پتی انگریز ہوگا، اس کا کوئی غلام یا کوئی نوکر نہیں ہوگا، وہ خود سے کام کرتا، وہ خود سے گاڑی چلاتا۔ لیکن ہم لوگ اللہ کے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ اگر کوئی دولت دے دے تو دادا گیری کرتے کہ مولانا عبداللہ صاحب ہمارے پاس دولت ہے، آپ جھک جاؤ، دیکھو میرے پاس 5 نوکر ہے، دیکھو میرے پاس 10 نوکر ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ بتاؤ آپ کے بھارت میں، آپ کے بنگلہ دیش میں، آپ کے افغانستان میں، آپ کے یورپ کنٹری، آپ کے عرب کنٹری میں ایسا ہے کہ نہیں؟ عرب کنٹری کے اندر یہ جتنے بھی بادشاہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے جن کو دولت دی تو غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے کیا خرچ کرتے ہیں وہ لوگ؟ سونے کی گاڑی بنا رہے ہیں، سونے کے لیے تالا بنا رہے ہیں، چاندی کنڈی گھر میں لگاتے تو سونے کا، ہیرے کا، یہ چیز۔ اور وہ لوگ انگریز لوگوں کے پاس اللہ دولت دے دے تو وہ کبھی بھی اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ کا کیا فرمان؟ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اچھے کپڑے مت پہنو، فخر کے طور پر اور نمائش کے طور پر اگر کپڑا پہنو گے تو کل قیامت میں رسوائی ہوگی۔ بولا ہم میں سے دیکھ لیجئے، وائٹ ہاؤس میں بھی جب جاتا ہے وہاں کا پریزیڈنٹ تو سیدھے سادے وہی کوٹ پینٹ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ سونے کے یا چاندی کے پانی سے بنا ہوا نہیں ہوتا ان کی ڈریس، وہی کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر چلے جاتے۔ اور انگریز کو دیکھو، ہم لوگ رہتے ہیں تو وہی ڈھیلے ڈھالے پینٹ پجامہ میں رہتے ہیں، زیادہ کوئی آؤ بھاؤ نہیں۔ محمد کی حدیث پر تو ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ بھلا آپ کے گاؤں میں چلے جائیں، چاروں طرف گندگی ہی گندگی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الطہور نصف الایمان، ہمارے علاقے میں آ جاؤ، چاروں طرف صفائی صفائی نظر آئے گی۔ تقریباً اس نے 25 سے 30 ایسی حدیثیں بتائی جس پر ان مسلمان صاحب کا عمل نہیں تھا، اس انگریز پروفیسر کا اس پر عمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو بھی آدمی محمد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، وہ دنیا میں تو ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، اگر کافر ہے تو جہنم، اگر ایمان والا ہے تو جنت۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگ ڈھونگی مسلمان ہو، کتنے لوگوں کو تم نے پیسے بانٹے بتاؤ، ہمارے پاس کھانا بچ جاتا ہے تو ہم ان کھانوں کو ٹوکری میں ڈال کر
سڑک کے کنارے غریب کو دے دیتے ہیں، اور نبی کا فرمان ہے، بلکہ تمہارے نبی نے غریبوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، تم نے کھلایا؟ نہیں کھلایا۔ سنت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے کیا۔ میں کرسچن ہوں، میں انگریز ہوں، لیکن میں نے سنت پر عمل کیا، تم نے نہیں کیا۔ تو رحمت کس پر نازل ہوگی؟ مجھ پر نازل ہوگی دنیا میں۔ اور آگے کیا کہا کہ تمہارے ہاں جب پیسہ ہو جاتا ہے منتری شنتری پہ، تو جو سرکاری دولت ہے اس کا نگہبانی ہونا چاہیے۔ جب سرکار بنتا ہے، پی ایم سی ایم بن جاتا ہے تو گھوٹالہ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بیت المال سرکاری دولت عوام کی ہوتی ہے، ایک امانت ہے، اس کو غلط طریقے پر خرچ مت کرو۔ ہمارے ہاں اگر امریکہ پریزیڈنٹ ہوگا، یا اگر برطانیہ کا اگر کوئی پرنس ہوگا، انگلینڈ کا کوئی پرنس ہوگا، اس کو ہر 4 سال 3 سال 5 سال ہر سال میں آڈٹ دکھانا ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی سرکاری دولت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ آپ کے کنٹری میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ آپ کے کنٹری میں دولت لوٹ لیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا گھپلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو سنت پر کس نے عمل کیا؟ ہم نے عمل کیا کہ تم نے عمل کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انگریز نبی کی سنت پر اس کو وشواس ہے، اس کو یقین ہے، وہ عمل کر رہا ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم کو اس پر وشواس نہیں۔ تو آخر میں کیا کہا کہ میں تمہارے محمد کے اللہ سے امید کرتی ہوں کہ میں مروں گی، موت سے پہلے اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ایمان نصیب کرے گا اور میں ایمان کی حالت میں مروں گی۔ لیکن اپنی زندگی دیکھنا کہ تمہاری قوم ایمان جیسی دولت کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہی؟ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، تمہاری دھرتی میں کوئی پوچھ نہیں، تم کو جانوروں کے نام پر مار دیا جاتا ہے، ٹوپی داڑھی کے نام پر تمہارا موب لنچنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمہارا وشواس قرآن پر، نبی کی سنت پر اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ ہمارا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز کامیاب ہے، یہی وجہ ہے کہ انگریز سکسیس ہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد جو بھی ہو اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن میرے بھائیو اتنا ضرور ہے کہ ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ کمزور پڑ گیا، ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ کمزور پڑ گیا، ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر ہم سست ہو چکے ہیں، کاہل بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کا سرکار کے طرف سے 1.5 لاکھ روپے کا فنڈ آتا ہے، اور جانوروں کے گھر بنانے کے لیے کتنے لاکھ کا فنڈ آتا ہے؟ 1,87,000۔ آپ لوگوں کے یہاں یہ حساب ہو نہ ہو، ہمارے ہی یہاں ہے کیا؟ اندرا آواس جو ملے گا آدمی کو 1.5 لاکھ ملتا آدمی کو گھر بنانے کے لیے، لیکن اگر کوئی گوشالہ بنائے گا، گائے کا گھر بنائے گا، تو اس کو 2 لاکھ روپے ملتے۔ یعنی جانوروں کی اہمیت زیادہ، انسانوں کی اہمیت کم۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے! ابھی ایسا معاملہ سامنے آ رہا، آپ آدھار کارڈ بنانے جائیے تو پتہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ 500 روپے لگتے ہیں، لیکن آپ جانوروں کا آدھار کارڈ بنانے جائیے تو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ جانوروں کا کس کا آدھار کارڈ بننا؟ گائے کا، بکری کا، بھینس کا، بچھڑے کا آدھار کارڈ بننا ہے، کان میں لگا ہوا ہوتا ان کا آدھار کارڈ۔ واٹ از نیڈ؟ کیا ضرورت تھی گائے کے آدھار کارڈ بنانے کی؟ بتائیے، انسانوں کے آدھار کارڈ بنانے میں پیسہ، گائے بھینس کے آدھار کارڈ بنانے میں فری۔ جاؤ آدھار کارڈ بنانے کے لیے، چلو بھائی گائے کا بھینس کا آدھار کارڈ بناتے، ایک بھینس کا آدھار کارڈ بنایا، آدمی گم ہو جائے، ایئرپورٹ جاتے ہیں ہم تو وہاں دکھاتے ہیں کہ مائی نیم از عبداللہ، ہم اپنا آدھار کارڈ دکھاتے ہیں۔ ہم اگر گم ہو جائیں، مثال کے طور پر آپ کے اس گاؤں سے کھڑگپور میں جا کے گم ہو جائے، آدھار کارڈ ہے تو اس آدھار کارڈ کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ بھئی یہ بچہ کہاں کا، یہ بچہ بلدہ کا ہے، اور اس کے باپ کا نام کیا؟ اس آدھار کارڈ میں لکھا ہوا کہ اس کے باپ کا نام عبدالجلیل ہے، وارڈ نمبر 3 ہے، گاؤں کا نام بلدہ ہے، شہر کا نام، ڈسٹرکٹ کا نام مدنا پور، فلاں فلاں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چلو
لیکن خدا نہ خواستہ اگر بھینس گم ہو جائے جس کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہوا، اس بھینس کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہوگا اس بھینس کا؟ اس کے وارڈ نمبر کیا ہوگا اس بھینس کا؟ اچھا وہ تو آدمی کے آدھار کارڈ میں فنگر پرنٹ ہوتا ہے، آپ انگوٹھا ڈالتے تب نہ پیسہ نکلتا ہے۔ اگر یہ گائے آپ کا پہنچ جائے بینک میں اور گائے کہے گی کہ ہمارے نام کا جو 1,87,000 روپے آیا کہاں ہے؟ مینیجر صاحب کہے گا کیا ہو؟ آدھار کارڈ بنا ہوا؟ کہے گا ہاں بنا ہوا ہے آدھار کارڈ۔ کہاں ہے؟ کان میں ہلا کے دکھا دے گی، یہ کان میں ہمارا آدھار کارڈ لٹکا ہوا ہے۔ کہا چلو تم جب تک تم فنگر پرنٹ نہیں ڈالو گے تو پیسہ کیسے نکلے گا؟ اب وہ بھینس کہے گی کہ میرا فنگر ہے ہی نہیں تو میں ڈالوں کہاں سے؟ پیسہ کیسے نکلے گا ہمارا؟ اس کا تو پیر ہے اتنا بڑا، اتنی بڑی مشین بنانی پڑے گی۔ تعجب ہے، انسانوں کے لیے پیسے، جانوروں کی حفاظت کے لیے فری، انسانوں کا گھر بنانے کے لیے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ، جانوروں کا گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ روپیہ۔ یہ ڈیفرنٹ، یعنی جانوروں کی اہمیت ہے، انسانوں کی اہمیت نہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا، لیکن ایک بات ہمیں بتا دینا ہے، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، دنیا والوں کو ہم ایک بات بتائیں گے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے، انشاءاللہ آج نہیں تو کل پوری دنیا کے اندر اس ایمان کی روشنی پھیلے گی، دنیا کے اندر امن اور شانتی آئے گی۔ ہمیں محمد کے فرمان پر چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے کہ ہمارے نبی نے کہا تھا احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرم محمد سوریہ واجانی، پوری دنیا کے اندر دھرم اور اچھے کام، نرپش مہادیوم مرستھلینی گرجانات 1450 سال پہلے جس پیغام کو لے کر آئے، وہ پیغام اس دنیا کے قیامت آنے سے پہلے وہ پیغام ہر کچے پکے مکان تک پہنچے گا، اور عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، اور کوئی بھی ملک عدل سے چلتا ہے، انصاف سے چلتا ہے، امانت داری سے چلتا ہے، دیانت داری سے چلتا ہے۔ ایک بادشاہ ایک کمہار کے پاس جب گیا، اس نے دیکھا کہ اس کے سارے بھینس ایک لائن میں کھانا کھا رہے ہیں، سارے بھینس ٹوٹل کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہوا، اور سارے بھینسوں کا ابا وہ کمہار سارے بھینسوں کا ابا، اور دیکھ رہے کہ ایک لائن میں کھانا کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، بادشاہ نے کہا کہ کمہار صاحب ان بھینسوں کو آپ نے کیا کیا ہے جو ایک لائن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر ایک لائن سے آگے پیچھے بالکل نہیں؟ تو پتا کمہار نے کیا کہا؟ کمہار نے کہا کہ میرا ڈنڈا دیکھا ہے، ڈنڈا، ان کا پی ایم بھی میں ہوں، ان کا سی ایم بھی میں ہوں، ان کا ہوم منسٹر بھی میں ہوں، ان کا این آر سی بھی میں کرتا ہوں، ان کا سی ڈبل اے، ہاں سی ڈبل اے کسی کے لیے نہیں، این آر سی ہے، سی ڈبل اے نہیں کسی کے لیے، یعنی سارے بھینس میرے نزدیک ایک سمان، ایکوالٹی بیفور لا، دھارا آرٹیکل نمبر 14 اپلائی کیا ہے میں نے ان پہ، سمویدھان کا 14 نمبر، ایکوالٹی بیفور لا، سارا بھینس میرے سامنے برابر، سفید بھینس ہے کہ کالی بھینس ہے، موٹی بھینس ہے کہ جرسی بھینس ہے کہ نیپالی بھینس ہے کہ بھوٹانی بھینس ہے کہ چینی بھینس ہے، سارے بھینس کو میں نے ایک نظروں سے دیکھا، سب کو میں نے برابر کا کھانا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھینس اپنے اندر تبدیلی لے آئی ہے کہ جب ہمارا گارجن سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے تو ہم لوگ بھی جھگڑا نہیں کہیں گے، ایک ساتھ پیار اور محبت سے کھانا کھائیں گے۔ وہ بادشاہ متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا تو اچھا ایک کام کیجئے، ہمارے یہاں آئیے، کرسی پر بیٹھ، ہمارے یہاں بہت زیادہ کرپشن ہے، ہمارے یہاں تو کروڑوں روپے لوگ لے کر بھاگ گئے ہیں، امریکہ لندن چلے گئے، کیسے اس کے اوپر قبضہ ہے؟ جو لوگ معصوموں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کمہار نے کہا کہ بادشاہ صاحب معاف کیجئے گا، ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار۔
آپ کی گدی پر بیٹھیں گے، لیکن مجھے فل آزادی ملنی چاہیے، مجھے فل اتھارٹی ملنی چاہیے۔ اگر آپ ہیں متفق تو میں ہوں آپ کے ساتھ، چلیے آپ کی گدی پر بیٹھ کر میں فیصلہ کروں گا۔ ایک دن میں انشاءاللہ میں صحیح فیصلے کروں گا۔ اور وہ کمہار پتہ کون تھا؟ وہ کمہار مسلمان تھا۔ گدی پر بیٹھا، بادشاہ ادھر بیٹھے، ادھر وزیر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سب بیٹھے ادھر۔ تو پتہ ایک چور کو بلایا گیا، کہا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی۔ تو کمہار نے کہا کہ دلائل پیش کرو۔ دلیل پیش کیے گئے تو کمہار نے آرڈر دے دیا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے، بھارت کی دستی پر نفرت پرستوں، قرآن پر چوری سے بچنے کا طریقہ، قرآن میں شراب سے بچنے کا طریقہ، قرآن میں زنا سے بچنے کا طریقہ، قرآن کے اندر نفرت سے بچنے کا طریقہ، احادیث کے اندر نفرت سے بچنے کا طریقہ۔ محمد نے کہا ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرو گے، نفرت پہنچے گی، نفرت بڑھے گی۔ تم آج عداوت کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ ایک اسلام، ایک ایمان والے کو آؤ بیٹھ کر دیکھو، پڑھ کر کے دیکھو، تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام نفرت کی دعوت نہیں پھیلاتا۔ السارق والسارقۃ، کمہار نے کہا کہ اس چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یاد رکھو دنیا والو، فیصلہ کیا ہوتا ہے، دنیا کا نظام کیسے صحیح طریقے پر چل سکتا ہے، اس کمہار کے فیصلے سے سبق سیکھو۔ اس کمہار نے کہا ادھر بادشاہ بیٹھا ہوا، ادھر وزیر بیٹھا ہوا، سامنے میں ججمنٹ دے رہا ہے، سپریم کورٹ کا جج بنا بیٹھا ہے کمہار۔ کمہار نے کہا کہ اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں قرآن کے فیصلے کے مطابق۔ تو ادھر سے جو وزیر اعظم